اب میں آپ احباب کے سامنے حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جامع المعقول والمنقول کے بھتیجے اور حافظ محمد حسین ایسے صاحب علم و فضل اور شب زندہ دار زاہد کے لخت جگر اور حفاظ انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو ہمارے مہمان خصوصی حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب حافظ اللہ کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ حافظ عبدالوحید صاحب روپڑی۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تقریب سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ نے علم کے بارے میں کچھ نصیحت فرمانی ہے، تو سب سے اچھی نصیحت جو ہے وہ قرآن پاک کی نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے میرے حبیب، تو قرآن سے ان کو نصیحت فرما، ہر اس شخص کو فرما جو ڈرانے سے ڈرتا ہے۔ علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ 5 آیات جو ابتدائی طور پر وحی کی صورت میں نازل کی گئی ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ وہ آیات یہ تھیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اکثر صاحب علم بیٹھے ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کچھ احباب ایسے بھی ہوں گے جن کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب، جبریل نے جو پہلی وحی آپ تک پہنچائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ جس نے آپ کی تخلیق کی ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آپ کا رب جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ الذی علم بالقلم، آپ کا رب وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ مقولہ ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرتا ہوں کہ جہلیت جو ہے وہ باعث شرمندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اگر بندگی کی ضرورت ہے، تیری حمد ثنا کرنے والے مخلوق کی ضرورت ہے، تو ہم تو یہی کام کرتے۔ اللہ رب العزت نے جواباً فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتوں نے عرض کیا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔
یا اللہ جو چیز تو نے ہمیں سکھائی نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی ہے، ہم اس چیز کو کیسے جان سکتے؟ 10 منٹ مجھے دیے گئے تھے، میں 10 منٹ میں ہی اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ سب سے علم کے اندر مقام جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، اور اس کے بعد یہ جدید علوم ہیں، اور جس وقت مسلمان جدید علوم پر دسترس رکھتے تھے تو دنیا کی امامت اور خلافت کرتے تھے۔ جب انہوں نے جدید علوم چھوڑ دیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ بھی تعلق کمزور ہو گیا، تو خلافت اور امامت دوسری قوموں میں چلی گئی، مسلمان محکوم ہو گئے۔ آج ہم کسی میدان میں ان قوموں کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا جہاں تک مقام ہے، بے شک بڑے بڑے فاضل، عالم، نیک اور محنتی لوگ موجود ہیں، لیکن تعداد میں بہت قلیل ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں آبادی جو ہے 7 ارب کے اندر 1 ارب 60 کروڑ ہے، تو اس میں دیندار لوگ کتنے ہیں اور ان میں علماء کتنے ہیں، دین کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ جب حالت یہ ہوگی کہ کتاب و سنت کے علم کو بھی ہم کم سمجھیں گے اور جدید علوم جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں وہ بھی ہم نہیں سمجھیں گے، تو پھر غیر اقوام سے ہم مار کھائیں گے۔ آج ساری دنیا کے اندر مسلم دنیا کے ساتھ جو کچھ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ہم اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو تعداد ہونی چاہیے وہ موجود نہیں، اور جدید علوم سے ہم بالکل بے بیر ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر اتنی ہی نصیحت کافی ہے، اور یہ نصیحت جو ہے وہ اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عرب و عجم میں خطابت ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جاہلیت کے اندر 40 سالہ جنگوں کا خاتمہ خطابت کے ذریعے ہوا۔ خطابت کی رعنائی کسی قوم کی بلندی کی ایک علامت اور شعار ہوتا ہے۔ میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں، میری مراد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی ہیں، جو گولڈ میڈلسٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، اور مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم کے دور میں بھی خطابت کی رعنائی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ مصر کے استاد نے اپنی ٹوپی ان کو عنایت کی۔ میں نے ان سے گزارش کروں گا کہ حاضرین مجلس کو یہ بھی نصیحت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدر ذی وقار حضرت شیخ الحدیث مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہم اللہ تعالی، استاد القرہ حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ رسول نگری صاحب حافظہم اللہ تعالی، سربراہ کلیہ حضرت فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد صہیب صاحب حافظہم اللہ تعالی، حضرت فضیلت الشیخ محمد ابراہیم صاحب حافظہم اللہ تعالی، علماء کرام، سامعین اعظام، میں سب سے پہلے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں
کہ مجھے انہوں نے یہاں خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا اور اس علمی پروقار تقریب میں مجھ سے قبل روپڑی خاندان کے چشم و چراغ اور میرے بزرگوں کے استاد حضرت مولانا حافظ محمد حسین روپڑی رحمہم اللہ تعالیٰ کے فرزند حضرت مولانا حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب علم کے حوالے سے جو آپ کو نصیحت فرما رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بنیاد فراہم کر دی، اور میں 2-3 باتیں چند منٹوں میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے معروف قائد اور ہمارے رہنما حضرت علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن بصیرت آمیز خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے کلیت القرآن الکریم کے حوالے سے جو ان کی کارگزاری تھی، طلباء کی جو آپ کے سامنے انہوں نے نمائندگی کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا رہے تھے کہ کتنی محنت ہو رہی ہے تجوید و قرات، اور اس کے ساتھ ساتھ فہم دین کے حوالے سے بھی الحمدللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں نوجوانوں کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تجوید اور قرات کی شکل میں یا پھر تفقہ فی الدین کی شکل میں، صرف یہ منزل نہیں ہے کہ بس آپ منزل پہ پہنچ گئے۔ اصل منزل یہ ہے کہ بگڑے ہوئے انسانوں کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور بالآخر یہ سلسلہ نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کے ختم فرما دیا